روشن بزنس اور تجارت کرنے کا جذبہ ہے، تعلیم کی دلچسپی ہے، یہ سب باتیں بہت ہی خوش آئند ہوئی۔ اس وقت ہم ہندوستان میں جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس سے اب بچہ بچہ واقف ہے۔ پچھلے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ جو لوگ لائبریریوں میں جا کر نیوز پیپرز میگزینز پڑھتے ہوں صرف انہیں کو معلوم ہوتا ہو، بلکہ آج ڈیجیٹل سٹیزنز یعنی جو ینگر جنریشن ہے، 1995 کے بعد پیدا ہوئی، جن زی کہا جاتا ہے ان کو، جنریشن زی، جنریشن زیڈ یا آئی جنریشن کہا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، وہ ہم سے زیادہ تیز رفتار معلومات پر دسترس رکھتے ہیں، لیکن معلومات کا رکھنا کافی نہیں ہے، اس کا تجزیہ کرنا، اسے صحیح نقطہ نظر سے دیکھنا یہ زیادہ اہم ہے۔ ورنہ ڈیٹا جو سب کے پاس ہے، انفارمیشن تو سب کے پاس ہے۔ تو اس وقت ہندوستان میں مسلمان انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جبکہ طلوع ہونے والا سورج ان کے لیے کوئی بری خبر نہ لاتا ہو۔ ہر آنے والا دن مسئلے میں اضافہ کرتا ہے۔ کسی دن چین سے بیٹھنے حالات نہیں دیتے۔ کبھی حجاب کا ایشو اٹھتا ہے، کبھی مسلمانوں کے بزنس کے بائیکاٹ کا ایشو ابھرتا ہے، کبھی حلال گوشت کا مسئلہ ہے، تو کبھی بلڈوزر چلانے کی باتیں ہوتی ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اب ادھر گزشتہ 3-4 ہفتے سے اہانت رسول کا مسئلہ بہت گرم ہے۔ اس پر مزید جلتی میں تیل چھڑکنے کا کام ادے پور کے واقعے نے کیا۔ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہی تو نوجوان بہت غصے میں ہیں، بہت ناراض ہیں، ایموشنل ہیں، اور ان کا غصہ، ان کا غیظ و غضب اب نکالیں کس پر؟ تو لیڈرشپ پر کبھی نکالتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی جماعتوں پر نکالتے ہیں، کبھی کسی اور کے خلاف لکھتے رہتے ہیں۔ خوب جوش ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے چٹکیوں میں حل ہو جانا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دھرنا دینے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا، ریلی نکالنے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا، کورٹ میں کیس کو لے جانے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا، مسلمان پھر بہت اچھی زندگی چین کی بسری بجا سکتے ہیں۔ یہ ان کا خام خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور مومنین کا حال یہ ہے کہ اللہ کے خلاف کوئی بات اگر کوئی کہے تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن رسول اللہ کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے۔ اسلام کو اگر کوئی گالی دے تو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا، لیکن رسول اللہ کے خلاف تھوڑی سی گستاخی بھی کرے تو مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول سے ہماری ایسی محبت ہے، کتنے واقعات ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آنچ آنے لوگوں نے نہیں دیا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اختر شیرانی، کہتے ہیں کہ اردو ادب کے 4-5 بڑے شعراء میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ ایک دن شراب کے نشے میں دھت تھے، مجلس سجی ہوئی تھی، ان کے اطراف نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی لفٹ کے طرز کی باتیں کرتے تھے، ان کے اطراف بھی اسی قسم کے لوگ موجود تھے جن کا دین وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں۔ شراب پی کر مختلف باتیں چل رہی تھی۔ کوئی پوچھ رہا تھا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا شاعر کون پیدا ہوا، کوئی پوچھ رہا تھا کہ اردو کا سب سے بڑا ادیب آپ کسے مانتے ہیں۔ اختر شیرانی جواب دیتے جا رہے تھے، ادبی مجلس تھی،
لوگ انجوائے کر رہے تھے، بہت بڑا آدمی تھا. اچانک کسی نے سوال کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. اختر شیرانی نے ایک مرتبہ اسے نظر انداز کیا، دوسری مرتبہ نظر انداز کیا. جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا تو شراب کی بوتل جس سے وہ نشہ لے رہے تھے اسی بوتل کو اٹھا کر اس کے سر پر پٹک کر مارا، اور اس کے نتیجے میں اس نوجوان کا سر پھٹ گیا اور خون کا فوارہ ابلنے لگا، کھلبلی مچ گئی. اور اختر شیرانی کہنے لگے کہ کمبخت، اس ناپاکی کے حالت میں اس مقدس ہستی کا نام تم لینا چاہتے ہو؟ اور کہنے لگا اختر شیرانی، سنو، وہی ایک ایمان کا سرمایہ ہمارے پاس بچا ہوا ہے، باقی کچھ تو نہیں ہے. وہی ایک چھوٹا سا ایمان کا سرمایہ ہمارے دل میں بسا ہے، اس آخری سرمایہ کو بھی تم چھین لینا چاہتے ہو. اس کے بعد وہ روتے رہے، رات بھر گھگیا کر روتے رہے، اور اس کے بعد لوگوں نے لکھا ہے اگلے دن سے انہوں نے شراب چھوڑ دی. یہ رسول اللہ سے محبت ہے جس کے نتیجے میں شرابی، کٹر سے کٹر شرابی اپنے گناہ سے باز آ جاتے ہیں. ایسے اور بھی بے شمار واقعات ہم سنا سکتے ہیں، بہت سے واقعات ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ مصر کے گاؤں کا ایک لڑکا گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے. وہاں پروفیسر صاحب بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے بات کی، تو وہ گاؤں کا لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا کہ سر، آپ کی عزت سر آنکھوں پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی نازیبا الفاظ آپ کہیں گے جو ابھی آپ نے کی ہے تو میں آپ کی زبان کھینچ لوں گا، آپ کو ابھی معافی مانگنی پڑے گی. اور وہ پروفیسر گھبرا گیا، ڈر کر اس نے معافی مانگی. یعنی گاؤں اور قریے کے آدمی کو بھی یہ قوت دیتی ہے رسول اللہ سے محبت. رسول اللہ سے محبت شرابی سے شرابی آدمی بھی جو اسلام پر عمل نہیں کرتا ہو لیکن آخری سرمایہ مانتا ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی اور حصہ باقی نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے. لیکن محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حماقت، یہ دونوں میں فرق کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت یہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کریں، یہ گویا کہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہے. نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے سلسلے میں کیا سزا ہے، یہ موضوع ہے، غور و فکر کرنے کا موضوع ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس سے میں آپ سے بات کرتا ہوں. رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں کتنے مرتبہ، ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی گئی. قرآن میں اسے کوٹ کیا گیا ہے، قرآن نے اسے چھپایا نہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، لوگوں نے کہا یہ مجنون ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ افترا کرتا ہے، گھڑتا ہے. قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ آدمی خود گھڑ کر لوگوں کے سامنے خدا کا کلام پیش کرتا ہے، کہتا ہے خدا کا کلام. نعوذ باللہ. آپ پر یہ الزام لگا، آپ کی اہانت کی گئی. یہ کہا گیا کہ آپ کے پیچھے کوئی غلام ہے جو رات میں آپ کو چھپ چھپ کر لکھا کر دیتا ہے قرآن. یہ الزام ہی لگایا گیا. ہمیں نہیں معلوم ہے یہ سب واقعات. بھائی وہ واقعات تو لوگ سناتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پہ اگر عورت آپ کے سر پر کچرا انڈیلتی تھی، کیا یہ اہانت نہیں ہے؟ سیرت کی کتابوں میں مجھے تو یہ واقعہ نہیں ملا، لیکن جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ بیان کرتے ہیں. کیا یہ اہانت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی گئی. قرآن میں ان سب کو اللہ نے محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے، اور بتایا کہ جب بھی تمہارے رسول پر کوئی الزام لگے قرآن میں تلاش کرو کہ جواب کیا ہونا چاہیے. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ریشنل جواب دیجئے. اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، تو آپ ثابت کر سکتے ہیں. اتنا علم ہے، قرآن میں اتنے دلائل موجود ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس طرح کی ایک صورت یا ایک کتاب لے آؤ. اور اس کتاب کو بنانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، تم کہتے ہو انسانی کلام ہے، ایک کتاب لاؤ. کتاب نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ، اور اس کے لیے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو بلا لو. ایسی ایک کتاب نہیں لکھ کر لا سکتے. جس کو چاہو
یعنی یہ ہے کہ تم انسانوں کو جمع کر لو، تم جنات کو جمع کر لو، تم اپنے معبودوں کو جن کی تم پوجا کرتے ہو سکے تو ان کو جمع کر لو، نہیں لا سکتے ایسی کتاب۔ یہ عقل کی دلیل ہے، ایموشنل نہیں ہے بات۔ بھائی اگر رسول اللہ پر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ گھڑتے تھے کتاب، تو وہ غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ہم بتائیں گے نہیں، آپ نے نہیں گھڑا ہے، یہ انسان لکھ ہی نہیں سکتا، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ انسانوں کو، جنات کو، اپنے معبودوں کو جمع کرنے کے علاوہ آج جدید زمانے میں ہمیں کہہ سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بھی قرآن کو ٹیسٹ کر لو۔ یہ آئی کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ابھی ان قریب آ جائے گا وہ زمانہ، ہمارے یہ بچے دیکھیں گے 8-10 سال کے اندر، کسی بھی چیز کو آپ اس کے اندر فیڈ کیجئے اور وہ بتا دے گا کہ اس کلام کے اندر کنسسٹنسی ہے کہ نہیں ہے، اس کلام کے اندر کہیں انکنسسٹنسی ہے، اس کے اندر کہیں دراڑ ہے، اس کے اندر کہیں نقص ہے، تو وہ کمپیوٹر بتا دے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گے تو پتا چل جائے گا کہ قرآن خدا کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں، انسان کے کلام میں نقص ہوتا ہے، فالٹ ہوتے ہیں، نقائص ہوتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے ٹیسٹ کرنے سے جذباتی ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو گھڑا تو ہمیں غصہ آنے کی ضرورت نہیں، ہم بتا سکتے ہیں یہ انسان بنا نہیں سکتے، یہ خدا کا کلام ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون تھے، پاگل تھے، دیوانہ تھے، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں دنیا میں جو شارٹیسٹ پیریڈ میں جو سب سے ڈیپسٹ انقلاب پیدا ہوا، کسی آدمی نے دنیا میں ایسا پیدا نہیں کیا انقلاب۔ 23 سال کے اندر مکہ اور مدینہ کی سرزمین کو بدل دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 25-50 سال کے بعد آدھی دنیا پر اسلام حکمرانی کرنے لگا۔ عقل کس کی ماری گئی ہے؟ پڑھنے والے اور سوال کرنے والے کی عقل ماری گئی ہے، یہ رسول اللہ کی نعوذ باللہ۔ تو ہمیں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، عقل سے دلیل دے سکتے ہیں، ہر اعتراض کا عقل سے دلیل دی جا سکتی ہے۔ کوئی اعتراض رسول اللہ پر کر لیں، قرآن میں وہ سارے دلائل موجود ہیں۔ ایک کتاب ہے دی سورسز آف قرآن، اس کتاب کے اندر 14 اعتراضات کو جمع کیا گیا ہے جو رسول اللہ پر اعتراضات ہیں، اور ان کا قرآنی جواب ہے، قرآن ہی کے ذریعے سے ان سارے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے علماء نے کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراضات آپ کی زندگی میں اٹھائے گئے، قرآن نے اسے کوٹ کیا ہے اور آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے اور ایموشنل ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے حیات مبارکہ میں آپ کے ازواج مطہرات پر الزامات نہیں لگائے گئے، کیا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت پر آنچ نہیں لائے؟ کیا اسے آپ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف لوگوں نے غلط باتیں نہیں پھیلائیں؟ قرآن چھپا سکتا تھا، قرآن نے چھپایا نہیں، کوٹ کیا اس کے اندر، بتایا کہ دنیا میں ایسے ناہنجار لوگ ہوتے ہیں، ایسے نامعقول لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی بیوی پر الزام لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن نے اس سب چیزوں کو صاف کر کے بتا دیا۔ سورہ توبہ پڑھنے کے لیے دیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بی بی زینب سے ہوئی، اس پر لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ حالانکہ تفسیر کی کتابوں میں باتیں موجود نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن لوگوں نے اسے نقل کیا، کوٹ کیا ہے گندی گندی باتوں کو۔ ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان میں آپ کا نکاح کرایا۔ ہر اعتراض کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے، اور سیرت کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ آپ کے جانی دشمن تھے، مکہ جب فتح ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں بتاؤ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو غلطیں کی ہیں گردن زدنی کے لائق ہیں، لیکن آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں، ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہی کہا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آج معاف کر دیا۔ جن کی گردن ماری جا سکتی تھی، قتل کرنے پر دنیا اعتراض نہیں کر سکتی تھی، بالکل جائز تھا اس وقت کے قانون کے مطابق، لیکن آپ نے قتل نہیں کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ رسول اللہ کی شان میں جب بھی گستاخی کی گئی، مسلمان عقلی دلیل دیتا تھا، جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ سب ہوتے رہے، کہیں آپ کو واقعات نہیں ملیں گے، اکا دکا جو واقعات ملتے ہیں اس کی تعبیر لوگ صحیح نہیں کرتے، ایک الگ بات ہے۔ 700 سال کے بعد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی 600 صفحات پر مشتمل، اس میں انہوں نے بتایا کہ شاتم رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی سزا قتل ہے۔ یہ پہلے آدمی جنہوں نے اسے مدلل کر کے 700 سال کے بعد لکھا۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اس کا ایک عدلیہ کا نظام تھا. اسلامی ریاست ہوتی ہے اور اسلامی ریاست میں تعزیر جسے کہتے ہیں، یعنی اس کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس پارلیمنٹ میں کوئی بھی قانون بنایا جا سکتا ہے، حالات کے لحاظ سے بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد کے زمانے میں حالات کے لحاظ سے بعض ریاستوں میں یہ قانون رہا، وہ ہوگا اور ہو سکتا ہے. اور ہندوستان میں ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ مذہبی شخصیتوں کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. ہم مطالبہ کر سکتے ہیں یہاں بھی ایسا قانون بننا چاہیے. یعنی یہ بولنے کی آزادی اور فریڈم آف اسپیچ کا یہ معنی نہیں ہے کہ جذبات کو مجروح کیا جائے اور مقدس شخصیتوں کے سلسلے میں کھلواڑ کیا جائے. قانون لا سکتے ہیں. قانون کو ہاتھ میں لینے کا اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں، اس کا کوئی طریقہ نہیں. زانی کی سزا، چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا، جتنی سزائیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ فرد سے نہیں کہی گئی ہیں. وہ آیتیں یہ ایڈریس نہیں کرتی کہ تم یہ کام کرو. ایک عدلیہ کا نظام ہوتا ہے، اس نظام کے تحت اجتماعی نظام کو ایڈریس کیا گیا. زانی کو سزا دینی ہو، چور کے ہاتھ کاٹنے ہو یا کوئی بھی سزا امپلیمنٹ کرنا ہو، وہ اجتماعی طور پر اس وقت کے نظام اور سسٹم کا کام ہوتا ہے. اگر نظام اور سسٹم کو بائی پاس کر کے ہر آدمی کسی زانی کو کوڑے لگانا شروع کر دے، کسی کے گھر میں کوئی چوری کر لے تو ہاتھ کاٹ دے، تو سماج کے اندر کیس کریٹ ہو جائے گا، ڈیز آرڈر کریٹ ہو جائے گا. قرآن اور اسلام ڈیز آرڈر کو پسند نہیں کرتے، سسٹم کو پسند کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی کوئی بات آئے تو قانونی راستے موجود ہیں. اور اس کے علاوہ فریڈم آف اسپیچ کا زمانہ ہے، تو آپ کو کس نے منع کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ لکھیے، تعریف میں آپ لکھیے، نظمیں لکھیے، نعتیں لکھیے، آرٹیکلز لکھیے، سوشل میڈیا میں اپنے فیس بک کے وال پیج پہ لکھیے، ٹویٹ کیجئے. کون آپ کو منع کرتا ہے؟ آج آزادی کے زمانے میں یہ موقع ہے نوجوانوں کو رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنے کا. بی بی عائشہ کی شادی کا اگر مسئلہ ہے تو پڑھنے کا موقع ہے، سمجھنے کا موقع ہے. مگر ہمارے نوجوان پڑھنا نہیں چاہتے، ہمارے نوجوان سمجھنا نہیں چاہتے، صرف جذبات سے کام لینا چاہتے ہیں. جذبات سے کبھی دنیا کے مسائل حل نہیں ہوتے، عقل سے لڑائی لڑی جاتی ہے. سارا گیم دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عقل کی لڑائی ہوتی ہے. اس سے ہمارے نوجوان غفلت کا شکار ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. ورنہ یہ بہترین موقع گزرا ہے اور اب بھی ٹائم ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے جتنے ذرائع ممکن ہیں، آپ سیمینار رکھیے، آپ سمپوزیم رکھیے، آپ محمد فرعال رکھیے، انسپائرڈ بائی محمد کیمپین چلائیے، بل بورڈز لگائیے، آپ اپنے سوشل میڈیا میں خوب لکھیے، کیمپین چلائیے، ٹویٹ کیجئے. رسول اللہ کی شان میں آپ کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے، آپ کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، آپ کی شخصیت کا تعارف کرانے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہماری امت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتی، ہمت نہیں ہوتی ہے، محنت نہیں کرنا چاہتے. ہر چیز کے لیے شارٹ کٹ راستہ چاہیے. یہ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آج جس پوزیشن میں ہم پہنچے ہیں، 70 سال 75 سال آزادی کے ہوئے، 75 سال میں وہ لوگ جن کے پاس اتحاد کا کوئی نقطہ موجود نہیں تھا، انہوں نے پوری قوم کو متحد کیا. اور وہ قوم جس کے پاس اتحاد کے تمام نقطے موجود تھے، جن کا خدا ایک، جن کا کعبہ ایک، جن کا قبلہ ایک، جن کا رسول ایک، جن کا قرآن ایک، وہ 10 فرقوں میں بٹے ہوئے رہے، ایک دوسرے کے خلاف قوت کا استعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازیاں کرتے رہے. اور ادھر یہ ہوا کہ جن کے پاس اتحاد کا کوئی نقطہ نہیں، انہوں نے قوم کو جمع کر دیا. ان کے نوجوان پڑھنے کے لیے یونیورسٹیز گئے، لا کے کورسز میں داخلہ لیا، جرنلزم کے کورسز میں داخلہ لیا. آج جرنلسٹ بن کر گودی میڈیا میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اگر نفرت کا زہر اگلتے ہیں، تو 50 سال سے انہوں نے تعلیم کے میدان میں ان لوگوں کو لگایا جو آج میڈیا میں نظر آتے ہیں. گزشتہ 50-60 سال میں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو لگایا لائر بننے کے لیے، ججز بننے کے لیے. آج ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے ججز میں، جو چھوٹے کورس میں جو چھوٹے ججز ہوتے ہیں، بڑے لیول کے نہیں، وہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان کے ادارے سے پڑھ کر نکلے ہیں، جو متشدد ہیں، جو فرقہ پرست ہیں، جو ابو جہل کا ٹولہ ہندوستان میں کام کرتا ہے. ان کے نوجوان گئے پڑھنے کے لیے. ہم کو کس نے روکا تھا؟ میڈیا انہوں نے خریدا. 400 چینل آج اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں.
مسلمانوں کو کسی نے روکا میڈیا خریدنے سے؟ ٹی وی کا چینل لینے سے ہم کو کسی نے روکا؟ نہیں روکا۔ یہ 80 کے دہے میں اور 90 کے دہے میں ٹی وی چینلز بکتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک میٹنگ میں خود شریک تھا اور ایک صاحب نے کہا کہ آپ میڈیا چینل لے لیجئے، ٹی وی چینل، اس کا رجسٹریشن آسان تھا، اور 91 92 میں انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے میں ایک ٹی وی چینل لے سکتے تھے۔ نہیں لیا ہم لوگوں نے، کس نے منع کیا ہم کو؟ اور آج کہتے ہیں کہ صاحب میڈیا ہمارے خلاف زہر اگلتا ہے۔ اگر میڈیا ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم صحیح باتیں دنیا کو روشناس کراتے، بتاتے، حق بات بتاتے، فیکٹ بتاتے، لیکن ہم نے نہیں خریدا، ہم نے نیوز پیپر شروع نہیں کیے۔ تو آپ بتائیے قصور کس طرف ہے؟ ساری امت کو مل جل کر 70 سال میں جو کام کرنا چاہیے تھا اس میں ہم نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور آج ہم الزام دھرتے ہیں دوسروں پر۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے مسئلے حل ہو جائیں، فوراً مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک طرف 70 75 سال کی محنت ہے، ان کے نوجوان گاؤں میں، قریوں میں، پہاڑوں میں جاتے کام کرتے، اور ہمارے نوجوان ہوٹلوں میں، دکانوں میں، راتوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہے۔ تو کیا اس صورتحال میں تبدیلی لانے کے لیے ہمیں نیا منصوبہ نہیں بنانا ہے؟ ہمیں کوئی نئی ترکیب نہیں بنانی ہے؟ تو ہمیں نیا منصوبہ، نئی ترکیب بنانی ہے۔ میں نے سورہ فتح کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، اس میں 4 پوائنٹ فارمولا بیان کیا گیا، اور یہ سورہ فتح ہے۔ یعنی رسول اللہ اور ابو جہل کی دونوں طرف کی ٹیم آپس میں کشمکش کرتی رہی، اور قرآن کہتا ہے کہ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پھونکوں، اللہ تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے۔ حق کا چراغ بجھایا نہیں جا سکتا، حق کا پرچم یقیناً لہرائے گا، لیکن حق کے علمبرداروں کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کب مسلمانوں کو فتح ملی، کب رسول اللہ کو فتح ملی؟ سورہ فتح کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فارمولا بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، ان کی 4 صفات بیان کیے گئے۔ وہ 4 صفات آج ہمیں پیدا کرنا ہے اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے۔ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت اور بھاری ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار پر وہ ظلم کرتے ہیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جنہوں نے حق کا انکار کیا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ موم کی ناک نہ سمجھیں کہ جیسے چاہے موڑ لیں۔ مسلمانوں کو سخت چٹان محسوس کریں گے۔ نظریاتی اعتبار سے مسلمانوں میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ اشداء علی الکفار، پتھر کسی پر پڑے یا کوئی پتھر پر پڑے، انجام ایک ہی ہوتا ہے۔ مومن ایمان کے لحاظ سے اتنا پختہ ہے کہ کوئی اسے ٹکر نہیں لے سکتا، کوئی ان کے اندر انگلی گھسانے کی جگہ نہیں پا سکتے۔ مسلمان لوہے کے چنے ثابت ہوں گے، آسانی سے چبایا نہیں جا سکتا۔ یہ پوری مسلم امت کی جو اجتماعیت تھی، جماعت، اس کی تعریف اللہ نے کی، اشداء علی الکفار۔ آج ہماری وہ اجتماعیت باقی نہیں ہے، آج ہماری وہ قوت باقی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، تفرقہ کرو گے، وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم ہلکے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ افتراق کرتے رہنے سے، ڈویژنز پیدا کرنے سے تم ہلکے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صحابہ متحد تھے۔ صحابہ کیسے کیسے لوگ تھے؟ کوئی کالے، کوئی گورے، کوئی مکی، کوئی مدنی، کوئی غلام، کوئی آقا، لیکن سب کو رسول اللہ نے ایک لڑی میں پرو دیا۔ اشداء علی الکفار، کافر لوگ کہیں بھی مسلمانوں کے اندر رکھنا پیدا کرنے کے لیے جگہ نہیں پاتے تھے۔ مسلمان ایمانی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے مضبوط تھے۔ نمبر 1، آج بھی مسلمانوں کو اور مسلم نوجوانوں کو نظریاتی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا، آئیڈیالوجیکل ساؤنڈنس پیدا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ پڑھیں گے کچھ نہیں، جذبات سے مسئلے حل ہو جائیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آئیڈیالوجیکل ساؤنڈنس نمبر 1۔ رحماء بینہم، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے لیے رحیم، ایک دوسرے کے لیے شفیق، ایک دوسرے کے لیے مربت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ صحابہ جب ایسے ہوئے تو اسلام کو کامیابی ملی، اور آج اس کا الٹا یہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رحیم نہیں ہیں۔ ہمارے آپس کے اختلافات ہیں،
ہمارے سینوں میں بغض بھرا ہوا ہے، ہم جماعتوں میں، مسلکوں میں، نظریات میں ایسے تقسیم ہیں۔ ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہر کلمہ کو ہم احترام کریں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، میں ایک عالم دین کو مانتا ہوں، آپ ایک عالم دین کو مان سکتے ہیں، میں ایک تفسیر پڑھتا ہوں، آپ ایک تفسیر پڑھ سکتے ہیں، میں ایک کتاب پڑھتا ہوں، آپ ایک دوسری کتاب پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں جس عالم کی کتاب پڑھتا ہوں ان کے پاس بھی وہی نہیں آتی، آپ جس عالم کو پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی وہی نہیں آتی۔ آپ کا بھی یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ ہماری بات صحیح ہے، میرا بھی یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ میری ہی بات صحیح ہے۔ میری بات میں بھی غلطی کا امکان ہے، آپ کی بات میں بھی غلطی کا امکان ہے، نہ آپ کے پاس وہی آتی ہے نہ میرے پاس وہی آتی ہے۔ رحماء بینہم، ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جائیں۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اتحاد امت پر، انہوں نے کہا کہ ہر مسلک کے عالم کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے مسلک کی تبلیغ کرے، ہر جماعت کا آدمی اپنے جماعت کا تعارف کرائے، خوب بولے، لیکن کسی دوسری جماعت کے خلاف بولنے کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ میں اپنے مسلک کا تعارف کرا سکتا ہوں لیکن مجھے دوسرے مسلک کے خلاف بولنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ اگر ہم پیدا کر لیں، ہر بندہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے یہ طے کریں کہ جس مسجد میں، جس میلاد کے پروگرام میں، جس اسٹیج میں، جس اسکول میں پروگرام ہو، وہاں کوئی بھی آدمی اپنے مسلک کی بات کرے، اپنی جماعت کی بات کرے، اوکے، لیکن کسی جماعت کے خلاف، کسی مسلک کے خلاف، کسی مدرسے کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف بولے تو کھڑے ہو جانا چاہیے اور کہنا چاہیے مولانا بیٹھ جائیے، اب آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ بات نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے مسلک کے بارے میں، اپنی جماعت کے بارے میں جتنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، دوسروں کے خلاف بولنے کا اختیار نہیں۔ 2 مرتبہ آپ کر کے دیکھیں، تیسری مرتبہ ایسے مقررین کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ کسی کے خلاف وہ بولیں۔ آپ اپنے مسلک کا پرچار کیجئے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ میری بات نہیں ہے، مولانا مفتی شفیع صاحب نے ایک بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، یہ اتحاد کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے رحماء بینہم، جب یہ پیدا کریں گے تب امت کی صورتحال بدلے گی۔ تیسری بات ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ صحابہ کی تیسری مثال، تیسری کوالٹی جس کے نتیجے میں صحابہ کو رسول اللہ کی جماعت کو فتح ملی، وہ یہ ہے کہ ان کو جب دیکھو تم تراہم رکعن سجدا، نماز میں تم ان کو دیکھو گے، رکوع اور سجدوں میں مصروف پاؤ گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرنے والے ہوں گے، وہ فوٹو کے لیے کام کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کووڈ میں لے جا کر کھانا دیتے ہیں، پیکٹ دیتے ہیں، فوٹو لے کر واٹس ایپ میں ڈال دیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہمارے لوگ؟ کسی منسٹر سے ملاقات کے لیے گئے، وہاں جا کر فوٹو لے ڈال دیا۔ یہ اللہ کے رضوان کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اپنے نام اور اپنے نمود کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے کرنے والے، جس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صحابہ کی تعریف اللہ نے کی کہ وہ لوگ وہ ہیں جو کوئی بھی کام کرتے تو صرف اللہ کے لیے کرتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں ان کے نماز کی وجہ سے روشنی دیکھ سکتے تھے، اس کے آثار دیکھ سکتے تھے، ان کے چہروں کا نور بتاتا تھا کہ یہ خدا ترس لوگ ہیں، یہ زاہد شب رات کے زاہد ہیں، یہ عبادت گزار ہیں۔ یہ تصویر تیسری تصویر ہے کہ نمازوں کی پابندی۔ اب آپ مجھے بتائیے، فجر کی نماز کو آپ چلے جائیے کسی بھی مسجد میں اور اس مسجد کی صفوں میں دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ امت کا مستقبل کیا ہے۔ جیفری لینگ نے اپنی کتاب میں لوزنگ مائی ریلیجن، یہ کال فار ہیلپ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں اس نے لکھا، وہ ایک نو مسلم ہیں، بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں امریکہ کے، بڑی محنت و مشقت سے انہوں نے اسلام کو پایا، لیکن اب ان کے بچے اسلام پر بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی دورے پہ جاتا ہوں، مسجدوں میں دیکھتا ہوں، مسجدوں میں اگر ینگر جنریشن نہیں ہے تو سمجھو کہ تمہارا مستقبل تاریک ہے، اور مسجدوں میں اگر نوجوان
بھائی ایک محلہ آپ لے لیں فار ایگزامپل، اور اس محلے میں 1000 لوگ ہوتے ہیں، تو 1000 میں عورتیں 500 ہیں، بچوں کو چھوڑ دیں اس میں سے اور 200، 300 لوگ ہیں اگر، تو 300 لوگ مسجد میں ہوں، 200 لوگ ہوں، 100 لوگ ہو سکتا ہے کہیں اور کام سے گئے ہوں، اس میں نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ 40% ہے آبادی میں، تو 200 کا 40% کا مطلب ہے 80 نوجوان ہونے چاہیے جن کی عمر 26 سے نیچے ہو، 27 سے نیچے ہو۔ ایوریج ایج انڈیا کا 26 ہے، 26.7 کچھ، تو یعنی 25-26 سال اور اس سے کم والے اگر 40% نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ آپ کی امت کے مستقبل کے سلسلے میں خوش آئند پہلو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ اکرام کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ وہ نمازوں کے پابند تھے، ان کے چہروں میں اس کے آثار نظر آتے تھے، ان کے چہروں میں اس کا نور نظر آتا تھا۔ ہمارے نوجوان راتوں میں گپ شپ کریں اور بیٹھے رہیں گیجٹ میں، اور وہاں پورے رسول اللہ کی محبت کا اظہار کرتے رہیں، وہاں بڑے بڑے سلوشن پیش کر دیں، اور فجر کی نماز میں نہیں، ظہر کی نماز میں نہیں، تو بتائیے کہ کیسے انقلاب آئے گا، کیسے فتح ملے گی؟ صحابہ اکرام کی کامیابی کا راز تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا، ہم کو کیسے کامیابی ملے گی؟ صحابہ کو جو کام کرنا پڑا وہ کام تو ہم کو بھی کرنا پڑے گا۔ اور کہا کہ تورات میں یہ مثال ہم نے لکھی ہے مسلمانوں کے سلسلے میں کہ وہ نمازوں کے پابند ہوں گے۔ یہ اس مجلس میں کم سے کم میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ یہ طے کریں گے 5 وقت کی نماز کسی بھی صورت میں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ عشق رسول کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ بزرگوں بھی کے سلسلے میں گنجائش ہو سکتی ہے بیماری کی وجہ سے، طبیعتوں کی وجہ سے، لیکن نوجوانوں کے لیے کوئی عذر نہیں ہے فجر کی نماز مس کریں۔ رات میں آپ پوسٹ دیکھ لیجئے، واٹس ایپ پوسٹ اور فیس بک کے، 2:03 4:01 3:50 یعنی جو پوسٹ کرتے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ رات میں جاگ رہے ہیں، اور آپ کوئی چیز پوسٹ کر دیجئے ان صبح میں 9 بجے 10 بجے، دیکھنے والا نہیں ہوتا، ڈبل ٹک بلو ٹک نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ اگر صورتحال ہے تو کوئی صورتحال میں مسلمانوں کی تقدیر میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یہ تیسری صفت ہے مسلمانوں کو پیدا کرنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری صفت، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں ہم نے ایک اور مثال دی ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار۔ چوتھی جو کنڈیشن ہے، فورتھ جو صفت ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، وہ ایک کھیتی کے مانند ہے۔ ایک دانہ زمین میں بویا، قرآن نے کہا، اور اس زمین کو پھاڑ کر وہ دانہ نکلتا ہے، اور اس میں 2 پتے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گدرانے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، اور اس سے پھر ایک سیب کا آپ نے بیج ڈالا تو ہزاروں سیب نکل گئے۔ آپ نے ایک دانہ زمین میں گیہوں کا ڈالا، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک جو ہے 100 میں نہیں 700 میں کنورٹ ہو گیا۔ صحابہ کی مثال یہ کہ دعوت کا کام وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ ایک ایک فرد نے دوسروں پر کام کیا، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مکہ سے مسلمان گئے تو 125 لوگ تھے، 13 سال کی محنت میں 125 یا 150 لوگ تھے۔ جنگ بدر کا موقع آیا تو 313 لوگ تھے، جنگ احد کا موقع آیا تو 700 لوگ تھے، صحیح ہے؟ جنگ احزاب کا موقع آیا تو اس وقت 3000 تھے مسلمان، 13 جمع 6 19 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے وقت 10,000 تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج جو فرمایا اس میں کتنے لوگ تھے؟ 1,40,000 صحابہ تھے۔ ایک دانہ بویا گیا تو ایک دانے سے جو 700 بالی ہے، 700 دانے، یہی ہے قرآن نے بتایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی کی مثال ہے۔ وہ ایک نہیں رہے، اکیلا نہیں رہے، محنت کرتے رہے، لوگوں کی دلوں کے اندر اس بیج کو ڈالا، اور لوگوں کی دلوں کے اندر وہ انقلاب آ گیا، لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، لوگوں کے اندر اسلام کا درخت اگ کر آ گیا۔ اور رسول اللہ جب آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو 1,40,000،
یہ جو مسلمانوں اور صحابہ کرام کا دعوتی عمل تھا کہ اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، ملٹیپلائی کرنا، ایک سینے سے دوسرے سینے تک ایک بات پہنچے، ایک شمع سے دوسری شمع جلنے لگے، یہ جو دعوت ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے انجیل میں دی ہے مسلمانوں کے سلسلے میں، وہ کام ہمارا رک گیا۔ ہم اپنی بات کسی ایک بندے کو نہیں پہنچاتے، 700 بندوں کو پہنچانا تو الگ بات ہے۔ ہم اپنی بات اپنے گھر والوں کو نہیں پہنچاتے، ہماری بیوی ہماری بات سے سہمت نہیں ہے، ہمارے بچے اس اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں جس اسلام کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو تیار نہیں کر پا رہے ہیں، جب اپنے گھر والوں کو تیار نہیں کر پا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امت ٹھیک ہو جائے، مسئلے حل ہو جائیں، بڑے بڑے لیڈرز ٹھیک ہو جائیں اور آنن فانن پرابلم سالو ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اپنے گھر کا مسئلہ حل نہیں کرتے، اپنے بچوں کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے، تو کیسے ہوگا پوری امت کا 20 کروڑ لوگوں کی امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو یہ قرآن نے بتایا کہ آج بھی اگر تبدیلی چاہتے ہو، نظریاتی مضبوطی پیدا کرو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، دیندار بنو، نمازوں کے پابند بنو اور اسلام کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ آج کے زمانے میں اسلام کی دعوت کو پیش کرنا بہت آسان ہے، پچھلے زمانے میں تو مشکل تھا، لیکن جو بچے آج ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے فارورڈ کرنا اچھی چیزیں۔ یہ فارورڈ نہیں کریں گے۔ فارورڈ کیا کریں گے؟ کسی مسلمان کو مارا گیا، پیٹا گیا، قتل کیا گیا، اس پوسٹ کو فارورڈ کریں گے تاکہ دشمن جو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی ہمت پست ہو جائے اس کام میں یہ مدد کریں گے، اس کو فارورڈ کریں گے۔ لیکن جس چیز کو فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی دعوت میں، رسول اللہ کی عظمت میں جو آرٹیکل، جو مضامین، اس کو فارورڈ نہیں کریں گے۔ آج کے زمانے میں آسان ہے دعوت کا کام کرنا، پیغام پہنچانا۔ یہ 4 فارمولہ ہے، اگر ان 4 چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو تبدیلی آئے گی۔ جلدی نہیں آئے گی، وقت لگے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کی بات کی نسل دیکھے گی کہ اسلام یہاں ہندوستان میں لوگوں کے لیے جاذب نظر بنے گا، کشاں کشاں لوگ اسلام کی طرف آنے لگیں گے، اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، آج سے 300 سال پہلے لکھا، انہوں نے لکھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان میں ہندو طبقے کی اکثریت ہوگی، ان کا غلبہ ہوگا، ان کی حکومت ہوگی، ان کا اقتدار ہوگا اور ان کا تسلط مکمل ہوگا۔ اور اس کے بعد لکھا، اس وقت جب یہ غلبہ مکمل ہو جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی سنت کام میں آئے گی، اور رسول اللہ کی رسالت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس نقطہ نظر سے، اس مشیت سے اللہ تعالیٰ یہاں کے اعلیٰ طبقوں کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے گا اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کریں گے۔ یہ 300 سال پہلے انہوں نے پیشین گوئی کی، لیکن اس کے لیے اسباب ہم ہیں نا، سبب ہم بنیں گے۔ یہاں اسلام کی دعوت پیش کریں تو اگر ہم اسلام کی دعوت پیش کریں گے تو یہاں کے لوگوں کے دل کھلیں گے اور یہاں کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ اسلام میں جو عدل و مساوات ہے، اسلام کے اندر جو انسانیت ہے، اسلام کے اندر جو بھائی چارگی ہے، اسلام کی تعلیمات سیدھا سادہ ہیں، پیچیدہ نہیں، اسلام کی تعلیمات گنجلک نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کے نتیجے میں لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ شاہ ولی اللہ نے اس کی پیشین گوئی کی ہے۔ اگر ہم وہ کام کرنے لگیں تو آج جب کہ غلبہ دیکھ رہے ہیں، آج جب کہ تسلط دیکھ رہے ہیں، اچانک یہ بریکنگ پوائنٹ پہ پہنچے گا اور اس کے بعد لوگوں کو لگے گا کہ مسلمان کتنے اچھے لوگ ہیں، اس ملک کے وفادار ہیں، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، لا آف دا لینڈ کو ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں، وہ شائستگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے بارے میں یہ امیج پیدا ہوا ہے، کووڈ کے زمانے میں جو کام ہم لوگوں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ امیج پیدا ہوا ہے۔ یہ امیج پیدا ہو اور اس کے ساتھ دعوتی کام ہم کریں تو انشاءاللہ لوگوں کے دل بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اس ملک پر رحم فرمائے، ظلم و ستم کی رات کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے اور نور ہدایت طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہو ایک نیا، اور جو ظالمین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، انسانیت ان کے اندر پیدا فرما دے، امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرمائے۔
اور عزت اور سربلندی کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کر دیا دعا تو کر دیا جی, دعا تو میں نے کر دی ہے نا. ہاں سارے ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖਿਤਾਬੇ ਆਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ.